اچھا، صحیح کے معنوی اطلاقات ہم جاننا چاہیں گے کیا کیا ہیں، چونکہ حج کی معنویت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو صحیح ہے اس کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے۔ بلا شبہ رئیس بھائی، اسلام کی جو عبادات ہیں نا اس کا ایک بڑا خوبصورت تناظر ہے۔ ایک طرف وہ ہمیں ہمارے تاریخی تسلسل کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، دوسرا ظاہری اور باطنی طور پر ہماری تربیت کی جاتی ہے۔ بالکل، یعنی عبادت اسلام کے اندر ایک رسم کی حیثیت نہیں رکھتی کہ چند رسومات ہیں یا چند افعال تھے وہ خاص مقام پہ خاص وقت میں کر لیے بس ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک تربیت کا ایک اس کے اندر عنصر موجود ہوتا ہے اور وہ بار بار ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نماز کی طرف بھی دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پہ جو ارکان آپ ادا کر رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا کہ آپ برائی اور بے حیائی سے رکنے والے ہو جائیں گے، روزے سے تقوی کا حصول حاصل ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، ظاہر و باطن اور مال بھی پاک ہو جائے گا، حج سے بھی گناہوں سے پاکی کا سبب ہوگا۔ تو ہر چیز کا خاص ہماری زندگی میں اثر ہوتا ہے کہ جب وہ مکمل ہوتی ہے تو ہماری عملی زندگی میں ہم نے کیا سیکھا اور عملی زندگی میں کیا بہتری آنی چاہیے۔ تو جو لفظ سعی ہے، اس لفظ سعی کو اگر دیکھیں اور اس عبادت کے ساتھ کنیکشن اپنا جوڑیں تو میں نظر آتا ہے کہ سعی کا جو بنیادی معنی ہمیں ملتا ہے وہ ہے کوشش کرنا، جیسے آپ نے سرنامہ کلام کے اندر بھی ارشاد فرمایا کوشش کرنا۔ یہ کوشش اس سعی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں توکل کیا تو توکل کرنے کے بعد وہ بیٹھی نہیں رہی کہ بھی اللہ دے گا اور ہم لے لیں گے، وہاں سے آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے گا، نہیں، توکل کرنے کے بعد آپ نے کوشش کی اور جتنی کوشش کر سکتی تھی پورا اس کو مکمل کیا، یعنی حتی الامکان جو کوشش کر سکتی تھی اپنی جانب سے اس کوشش کو مکمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا تو پہلے بھی سیدنا اسماعیل کے قدموں کی برکت سے پانی جاری ہو جاتا، کوشش نہیں کرنی پڑتی، لیکن اللہ کی محبوب بندی نے کوشش کی اور اللہ نے اس پانی کو جاری فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ کوشش جاری رکھنی ہے، حد تک امکان کوشش کرنی ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ابتلا آئے گی، آزمائش آئے گی، اس میں کیا کرنا ہے؟ صرف دعائیں کرنی ہے، صرف مناجات کرنی ہے؟ نہیں، دعا اور مناجات کے ساتھ ساتھ نکلنے کی کوشش کرنی ہے، بہت عمدہ، راہیں تلاش کرنی ہے اور حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کوشش کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بالکل انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرتا رہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اب جیسی وہ کوشش کرے گا اللہ اس کوشش کا صلہ اسے ضرور دکھائے گا۔ کوشش میں اخلاص ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے اور رب کی بارگاہ سے قبولیت کی تمنا ہونی چاہیے، ایک خاص کیفیت اور لگاؤ ہونا چاہیے رب کی بارگاہ سے۔ تو جو کوشش آپ کریں گے اس کوشش کی کیفیت اور اس کا جو نتیجہ ہوگا اللہ ضرور ظاہر فرمائے گا، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر صرف یہ کوشش وہیں ظاہر نہیں ہوگی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، بلکہ فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں تمام کر دی جائیں گی، بہترین اجر اور بہترین جزا سے تم کو نوازا جائے گا۔ اب دین کے اندر کوشش کرنا، تیسری جہت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ یہ جو سعی ہے صرف دنیا کے معاملات میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ دین کے معاملات کے اندر کوشش کرنا۔ دین کے اندر کوئی ابتلا، کوئی آزمائش ہے، دین کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا حکم سامنے آیا کہ نفس رکاوٹ بن رہا ہے یا دنیاوی معاملات رکاوٹ بن رہے ہیں تو اس میں کوشش نہیں چھوڑنی ہے بلکہ کوشش کرنی ہے۔ من جد وجدہ، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان فرما دیا۔ بہت اچھی بات، یعنی صحیح سے مراد ہے کہ ابتلا ہو، آزمائش ہو، مصیبت کی گھڑی ہو، بوادی غیر ذی زرع، جسے قرآن نے کہا کہ وہ ایسی وادی کہ جہاں کسی قسم کی کوئی ایسی گھاس اور اس طرح کی کوئی نمی اور کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، اس میں بھی کوشش کی، سعی کی۔ آج ہمارے ہاں توکل، تساہل کو توکل کا نام دے دیا جاتا ہے، جناب سستی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کر دے گا۔ تو کیا فرمائیے گا آپ اس صحیح سے ہمیں عام زندگی میں کیا سبق مل رہا ہے؟ رئیس بھائی، اس میں قرآن کریم میں جو توکل سے متعلق فرمایا نا، ظاہراً اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے لیے کوششیں بھی کی جائے، پھر اس پر جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا نا کہ رسول اللہ اگر ہم یعنی اللہ رب العالمین ہی عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، تو کیا ہم کوشش نہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم کوشش کرو اور جو اس کا انجام ہے وہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دو کہ اس میں تاثیر اور برکت اللہ رب العالمین پیدا فرما دے گا۔ تو اس لیے کسی بھی کام کے سلسلے میں اور کوشش جتنی اعلیٰ ہوگی اللہ رب العالمین اس کا اجر اتنا ہی عطا فرمائے گا، اس کا انجام اور اس کا صلہ اتنا ہی بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تو ہم کوشش کو ترک نہ کریں اور پھر
کوشش کے سلسلے میں بھی یہ تاکید فرمائی گئی کہ اگر کسی غلط کام سے متعلق ہے، کسی برے کام سے متعلق ہے، جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سے ایک شخص جاتا ہے، اور اب صحابہ اکرام نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ آتا اور دین کی سربلندی اور بقا کے لیے کوششیں کرتا، یعنی اس کی دوڑ اور اس کی جو لگن ہوتی اور اس کی تڑپ ہوتی کہ دین کو کسی طرح تقویت پہنچے، جہاد میں جائے، غزوات میں شامل ہو، دیگر اس طرح کے معاملات میں مجالس میں حاضر ہو، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوشش کے حوالے سے ذہن سازی فرمائی، اور اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے، اور کسی بھی سلسلے میں اگر وہ رضائے الہی کو پیش نظر رکھ کر کوششیں کی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں کتنی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ اس لیے جا رہا ہے، اگر یہ کوشش اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ جا کر کسب حلال کے لیے کرے، طلب حلال کرے، خود دست سوال دراز کرنے سے بچے، دوسروں کو بچائے، تو فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد پر ہی ہے، یعنی اگرچہ وہ غزوات میں شامل نہیں ہو رہا، لیکن فرمائیں کہ اگر اس کی کوشش اس لیے ہے تاکہ وہ دنیاوی مال و متاع کو جمع کرے، شیطانی راستوں پر چلے اور جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر مال کو حاصل کرے، تو فرمائیں کہ یہ شیطانی راستے پر ہے۔ تو کوشش جتنی اعلیٰ ہوگی اللہ رب العالمین اس کے ثمرات اور اس کے جو نتائج ہے، جو اس کا انجام ہے، اتنا ہی اس میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، محمود الحسن شفیع آپ سے آخر میں نعت بھی سنیں گے، بہت خوبصورت کلام آپ نے ابتدا میں بھی پیش کیا۔ ناظرین محترم، صحیح کے عنوان کے ساتھ آپ پروگرام کیا، کل بھی انشاءاللہ ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دنیاوی تمام امور میں اور دینوی تمام چیزوں میں ہمیں کوشش بروئے کار لانی چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کام ہو جائے، اللہ پر توکل ہو، کوشش آپ کی مکمل ہو تو انشاءاللہ اس کے نتائج اور ثمرات بھی آپ کو دنیاوی ثمرات ہو یا اخروی ثمرات ہو ضرور انشاءاللہ حاصل ہوں گے آپ کو۔